इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अगर कोई बीवी अपने शोहर से अलग घर का मुतालबा करे तो क्या उसका मुतालबा दुरुस्त है? और अगर ख़ामन उसको अलग घर ले कर देता है तो उनके माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं और उनका कोई खिदमत करने वाला नहीं, वो कहाँ जाएंगे? आपका जो सवाल है काफ़ी तवील सवाल है, इसके कई हिस्से बन जाते हैं। पहली बात तो ये कि बीवी अलग किससे होना चाहती है? क्या सिर्फ़ वालिदैन हैं, ख़ामन के माँ और बाप हैं, और वो चाहती है कि मैं अपनी सास और ससुर के साथ ना रहूं बल्कि ऐसे घर में रहूं कि जहां सिर्फ मेरा ख़ामन हो, और अगर अल्लाह औलाद दे तो वो हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्या बीवी का मुतालबा ये है, इस वजह से है कि उसके ख़ामन के घर में देवर रहते हैं, उसके कज़न्स रहते हैं, कोई बड़ी फैमिली रहती है और वो बीवी शरई पर्दा करने वाली है, तो उसको उस पर्दा करने में परेशानी का सामना है, तो इस वजह से वो ख़ामन से कह रही है कि मुझे अलग घर लेकर दो। पहली बात तो ये कि बीवी के लिए घर का इंतज़ाम करना ये बहरहाल उसके ख़ामन पर फ़र्ज़ है, और बीवी का हक़ है कि उसका ख़ामन उसको रहने के लिए घर मुहैया करे। ये बीवी का हक़ कहलाता है और ख़ामन का फ़र्ज़ है। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना घर लेके दे सकता है तो अपना घर लेकर दे, किराए पे रख सकता है तो किराए पे रखे। उसको छत प्रोवाइड करना, मुहैया करना, ये ख़ामन का फ़र्ज़ है। आपके सवाल जो है, इसमें जो बात नुक्ता मैं समझ रहा हूँ सवाल से, कि अगर घर में ऐसी सूरत है कि बहुत बड़ी कोई फैमिली रहती है और वो खातून जो है वो शरई पर्दा करने वाली है, तो फिर उसके ख़ामन को बहरहाल चाहिए कि अपनी बीवी को जो दीन पर अमल करने वाली है उसको ऐसा घर मुहैया करे, ऐसी छत मुहैया करे जहाँ रहते हुए वो शरई अहकामात की पाबंद रह सके और शरीयत के अहकामात पर अमल कर सके और उस अमल के अंदर उसको आसानी हो। फिर उसके ख़ामन को चाहिए कि चूँकि उसकी ज़ौजा जो है वो शरई दायरे में रहते हुए ज़िंदगी बसर करती है, शरई पर्दा करती है, देवरों से कज़नों से पर्दा करती है, तो फिर उसको ऐसी जगह रहने के लिए मुहैया करे जहाँ रहते हुए वो आसानी के साथ शरई अहकामात की पाबंद हो सके। जो तस्वीर का दूसरा रुख है कि अगर घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं, यानी उस खातून के सास और ससुर हैं, और कोई शरई अहकामात की भी जिस तरह एक रूटीन का मुसलमान है उस तरह वो अमल कर रहा है, वो खातून भी उस तरह अमल कर रही है, सिर्फ उसको अलग करना यानी ख़ामन से ये मुतालबा करना कि मुझे अलग घर लेकर दो, और मकसद सिर्फ ये है कि इस बूढ़े सास और ससुर से मेरी जान छूट जाए, तो फिर उसका ये मुतालबा कतई तौर पर गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि वो बूढ़ा माँ बाप जिसने पाला पोसा, अपने बेटे को जवान किया, पढ़ाया लिखाया और इस खातून के साथ उसका निकाह किया, अब बेटे के ऊपर फ़र्ज़ है ये बात कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, और ख़िदमत वो उसी सूरत कर सकता है जब अपने वालिदैन के पास होगा, जब उसके माँ बाप उसके पास होंगे तभी वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकेगा। हमारे माशरे में अजीब सा एक मिजाज बन चुका है। वो अक्सर मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ कि शरीयत हस्बे तबीयत। हम शरई अहकामात को वहाँ पर काबिल अमल समझते हैं जहाँ हम अपनी तबीयत को महसूस समझते हैं कि हमारी तबीयत ये कहती है
کہ یہاں پر میرا مفاد ہے اور میں نے یہ دین کا جو ہے وہ میں نے ایک ڈھارس اپنے آگے ایک ڈھال بنانی ہے دینی احکامات کو. ماں باپ کی خدمت اولاد کا فرض ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی موقع پر کسی اور نے یہ سوال کیا تھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ بہو کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت نہیں, لیکن جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اگر ساس اور سسر کے علاوہ گھر کا کوئی فرد ہے ہی نہیں جو ان کی خدمت کر سکے, اور یہ بہو ہے اور بیٹا ہے, تو اگر بہو ان کو بھی اپنے ماں باپ کا درجہ دیتے ہوئے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اس کو ملے گا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع کر دے گا. لیکن اسلام یہ بھی ہرگز نہیں کہتا کہ ماں باپ بوڑھے ہیں اور کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے خامند کو ساتھ لے کر الگ ہو جائے اور بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ دھکے کھاتے پھریں. اکثر اوقات دیکھنے کے اندر آیا ہے, میں یہاں اسلام آباد میں اولڈ ہاؤس ہے H8 کے قریب ہے غالباً, سیکٹر اس کا بنتا ہے, میں نے وہاں وزٹ کیا, میں نے دیکھا وہاں جا کر, اور میں وہاں پر کئی ایسی بوڑھی خواتین کو جانتا ہوں اور بوڑھے مردوں کو جانتا ہوں جن کی اولادیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں بہت ہی اچھی جگہ جابز کر رہی ہیں اور اچھے خاصے مالدار گھروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لیکن وہ بیچارے اولڈ ہاؤس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے, کہاں کی شریعت ہے؟ کیا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میں اور آپ مسلمان ہوئے, کیا ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ بے آسرا گھروں سے باہر نکال دیں, اولڈ ہاؤسز میں ان کو رکھ دیں؟ یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اولاد کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, چاہے ہمارا عقیدہ توحید درست ہو, چاہے ہم اپنے آپ یعنی تہجد گزار کیوں نہ ہوں, نمازوں کی پابندی کرنے والے کیوں نہ ہوں, روزوں کی پابندی کرنے والے کیوں نہ ہوں, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے کیوں نہ ہوں, لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. ہم جتنی چاہیں عبادت کرتے پھریں, اس عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کا باپ اس بندے سے ناراض ہو, جب تک اس کا باپ ناراض رہتا ہے اس وقت تک اس کا رب اللہ اس بندے سے ناراض رہتا ہے. یہ کہاں کا ہے کہ ایک خاتون آئی, دیکھیں میں میاں اور بیوی باہم زوجین کی محبت کا انکار نہیں کرتا, یہ فطری بات ہے. بیٹے مرد کے دل میں اس کی بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں خامند کی محبت, یہ ایک فطری اللہ نے محبت رکھی ہے اور اس محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی محبت کے اندر ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا جائے, ماں باپ کو بے آسرا چھوڑ دیا جائے. بوڑھے ماں باپ ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. بیوی کو, جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا, بیوی کو چھت مہیا کرنا یہ خامند کا فرض ہے. بیوی کا حق ہے کہ اس کا خامند اس کو رہنے کے لیے چھت مہیا کرے, لیکن خامند کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے, اس کے فریضے میں ایک اور بھی اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بوڑھے ماں باپ کی نعمت عطا کر رکھی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. مردوں میں بھی ایک بہت عجیب سی بات مطلب شامل ہو چکی, ان کا مزاج بھی عجیب ہو چکا کہ خامد جو ہیں وہ ساری دنیا کے کام کرتے رہیں گے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بیویاں رکھی ہوئی ہیں, بیویوں کا ذمہ ہے جی میرے ماں باپ کی خدمت کرو. بیویوں کا فرض نہیں ہے لیکن ان کو کرنی چاہیے, وہ کریں گی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کل انہوں نے بھی ماں بننا ہے. آج وہ اپنی ساس کی خدمت نہیں کریں گی, جب کل وہ خود ماں بنے گی تو ان کی اولاد بھی پھر ان کی خدمت نہیں کرے گی. جو ہمارا سسٹم ہے, معاشرتی سسٹم, جو ہمارا رہن سہن ہے معاشرے کا,
بیویوں کو چاہیے اپنے ساس سسروں کی خدمت کریں. اللہ کے ہاں اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں، اجر حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کو خدمت کرنی چاہیے. لیکن فرض جو ہے وہ جس کا باپ ہے، جس کی ماں ہے، اس کے اوپر فرض ہے، بیٹے کے اوپر فرض ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. وہ اپنی اس فریضے سے جان نہیں چھڑا سکتے. لہذا دین اسلام میانہ روی سکھاتا ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دو، جو ماں باپ کا حق ہے وہ ماں باپ کو دو. تب یہ دنیا کے جو زندگی ہے اس کے اندر آرام، سکون، راحت اس وقت آئے گی جس وقت آپ جس کا جو حق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اس کا دو. تب ماں باپ کی خدمت کرو. جب تک ماں باپ ہیں جتنی خدمت کر سکتے ہو، جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو. کبھی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے، بد مزاجی سے، سختی سے، ایسے الفاظ کا انتخاب کبھی ماں باپ کے ساتھ نہ کرو جن کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے. انہوں نے بڑی مشکل سے پال پوس کے آپ کو بڑا کیا، جوان کیا. انہوں نے آپ کے ساتھ کئی طرح کی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کل آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.